बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डिवाचडी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर, प्रोफेसर एम रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी पार्डन मी। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी, आज का लेक्चर है हमारा आफाक सन सीरीज़ न्यू कोर्स उर्दू किताब हफ्तम, उर्दू की 7वीं किताब, सफ़ा नंबर 66 और 67, यानी सफ़ा नंबर 66 और 67। तो चलिए शुरू करते हैं जी। सबक नंबर 12 है, तरतीब है ज़िंदगी। सबसे पहले आपने जो लेक्चरिंग स्टोरी अपनी बनानी है तरतीब है ज़िंदगी के हिसाब से, वो आपके जो है वो टाइम टेबल के रिलेटेड होगी। और टाइम टेबल के हिसाब से आप बेसिकली इस सबक के ज़रिए से हम बच्चों के अंदर टाइम टेबल क्या होता है, टाइम टेबल की ज़रूरत क्यों होती है, टाइम टेबल कितना ज़रूरी होता है, उसको बताने जा रहे हैं। तो मकासद को पढ़ता हूँ तो उससे आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि इस सबक से ये चीज़ें हमने बच्चों के अंदर लाजमी तौर पर पैदा करनी है। और जब ये चीज़ें हम एक्टिविटी की सूरत में या क्रिएटिविटी की सूरत में या इंक्वायरी की सूरत में किसी भी अंदाज से जो है वो, ये जो तीनों लफ्ज़ मैंने बोले हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और क्रिएटिविटी बेस्ड लर्निंग, इसके बारे में अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो इसी चैनल की जो है वो प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे और वहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग सेशंस बाय प्रोफेसर एम रज़ा के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है। उसके अंदर आपको ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। मकासद को पढ़ते हैं जी। सबक को पढ़ने के बाद तलबा और तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो नज़्म व ज़ब्त की अहमियत को जानकर उस पर अमल कर सकें, हुक्मनामों को समझ कर पढ़ सकें, यानी डू एंड डोंट डूज़ की, या ना डूज़ एंड डोंट्स की जो आती है ना, जो लिस्ट आती होती है, उसको जो है वो अमूमन हमारे यहाँ जो आर्डर्स आते होते हैं क्लासेस के अंदर, आप जो प्रिंसिपल साहब की तरफ से आर्डर आता है या इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी आपकी हुक्मनामे कहलाती हैं। नादीदा इबारत पढ़ कर जवाब तहरीर कर सके। नादीदा का मतलब ये है कि जो आँखों से छुपी हुई हो, उस इबारत को पढ़ कर जवाब तहरीर कर सकें। यानी मुराद ये है कि उसके अंदर जवाब जो है ना वो मौजूद ना हो, या उसके यानी अपनी तरफ से अंदाज़ा लगा के किसी चीज़ को जो है वो करना। और इसी तरह किसी भी चीज़ को मखसूस तलफ़ुज़, लहजे, आहंग, अदायगी के साथ औकात को मलहूज़ रखते हुए दोहरा सकें। किसी भी चीज़ को मखसूस तलफ़ुज़, यानी तरतीब लफ्ज़ है ना, तुरतीब नहीं पढ़ेंगे, तिरतीब नहीं पढ़ेंगे, असल जो इसका तलफ़ुज़ बनेगा वो क्या बनेगा, तरतीब बनेगा। फिर लहजा क्या होगा, तरतीब, ठीक है, तरतीब ये नहीं होगा, तरतीब, ठीक है जी। आहंग उसका क्या होगा कि जैसे मैंने पहले जो है ना वो इसको लंबा करके पढ़ने की कोशिश की है, वो चीज़ नहीं होगी। अदायगी के साथ और औकात को मलहूज़ रखते हुए दोहरा सकें, औकात को मलहूज़ रखते हुए दोहरा सकें। किसी भी फितरी, अखलाकी और कौमी मौजू पर अपने इल्म और मुशाहदात की रोशनी में कागज़ पर लिखी हुई 3 मिनट की तकरीर पढ़ सकें, ठीक है जी। गुफ्तगू सुनकर सियाक़ो सबाक़ से सुनाई जाने वाली बातों का अंदाज़ा लगा सकें। सियाक़ो सबाक़ इटसेल्फ जो है वो डिपेंड करता है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको मैं लाजमी तौर पे आपको जो है वो कवर अप करवाऊँगा बहुत जल्द। बच्चों के रसाइल व कुतब पढ़कर ख़ुद भी इज़हार ख़याल कर सकें, ठीक है जी। उसके बाद तजनीसी अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल सीख सकें और तफ़हीम इबारत में लुग़त का इस्तेमाल सीख सकें। तजनीस का मतलब ये होता है कि जिन लफ्ज़ों की जिन्स एक हो मगर माना और हो। जैसे मिसाल के तौर पे हम इसको कर लेते हैं, अभी आगे मज़ीद जो है ना वो हमने इसको डिटेल में सबक के अंदर भी पढ़ना है तो मैं साथ साथ आपको बता दूंगा। वैसे तजनीस का जो है वो मैं पहले 6ठी और 5वीं के जो असबाक हैं उनके अंदर भी बड़ा तफसीली आपको जो है वो बता कर आया हुआ। तो चलिए अब अहम अल्फाज को पढ़ लेते हैं। नज़्म व ज़ब्त। नज़्म व ज़ब्त का असूली तौर पे माना बनेगा मुअय्यन वक्त, ठीक है। और मुअय्यन का मतलब होगा तायीन किया गया, ते आइन ये 2 दफ़ा और नून, तायुन किया गया भी कर सकते हैं, लेकिन असल लफ्ज़ होगा तायीन किया गया। जो तायीन की जाती है वो तायुन होता है। ये लफ्ज़ चूँकि अरबी से आया हुआ है तो इसके एटमोलॉजिकल जो एक्सप्रेशंस हैं वो इस वजह से मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। ताख़ीर का मतलब होता है देर, तंजीम का मतलब होता है नज़म से इकट्ठी की गई चीज़ें, मद्द जज़र का मतलब होता है उतार चढ़ाव, इंतशार का मतलब होता है बिखरा हुआ होना, मुज़मिर का मतलब है छुपा हुआ होना, नादीदा का मतलब भी मुज़बिर है,
ٹھیک ہے جی. رخنا کا مطلب ہے دوری پیدا کرنا، دراڑ پیدا کرنا. پڑھنے سے پہلے اپنے روزمرہ کے کاموں کی ترتیب کے بارے میں بتائیں. روزمرہ کے کاموں کی ترتیب کو جو ہے وہ نظم و ضبط کہیں گے، ٹائم ٹیبل کہیں گے. اور نظم و ضبط کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. آپ اس کے اوپر جو ہے وہ لیکچرنگ سٹوری بھی بنا سکتے ہیں. لیکچرنگ سٹوری کے ساتھ ساتھ آپ کی اگر اس کو مزید جو ہے نا وہ بہتر کرنا چاہیں تو اس کو مزید آپ ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں، مزید جو ہے وہ سبق کو پڑھتے ہیں. ماہ رمضان آہستہ آہستہ، ماہ رمضان، رمضان کا مہینہ آہستہ آہستہ اختتام کی جانب بڑھ رہا تھا، ختم ہونے کی جانب جا رہا تھا. آج 25واں روزہ تھا. اذان مغرب کی آواز سنتے ہی سب گھر والوں نے روزہ افطار کیا. مغرب کی نماز ادا کر کے جیسے ہی ابا جان فارغ ہوئے تو مونیسا نے سوال کیا، ابا جان روزہ مغرب کی اذان کے ساتھ کیوں افطار کیا جاتا ہے؟ ابا جان نے جواب دیا، بیٹا روزے میں طلوع فجر سے پہلے سحری کھائی جاتی ہے اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی افطار کیا جاتا ہے. سحر اور سحری اور سحری دونوں طرح سے جو ہے نا ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا ہے. ویسے سحر کا اصولی مطلب جو ہوتا ہے وہ جادو ہوتا ہے، اور سحر کا مطلب ہوتا ہے صبح کا جو ہے وہ آغاز. سحر و افطار اور دن بھر کے روزے کے اصول طے ہیں. اس طرح روزے سے ہمیں نظم اور ضبط کا درس ملتا ہے. دونوں کی باتیں سننے کے لیے گھر کے باقی افراد بھی ان کے قریب آ کر بیٹھ گئے. ابا جان نے سب کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، چلیں آج ہم نظم و ضبط کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں. جاذب نظر بھی آپ پڑھتے ہوتے ہیں. جاذب ابا جان، لیکن یہاں پہ لڑکے کا نام ہے، لیکن ہمیں اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں. ابا جان، بیٹا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آباد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی کے لیے مختلف ضابطے، قوانین اور اصول بھی مقرر کیے ہیں. آپ عبادات ہی کو دیکھ لیں اور نماز کے اوقات مقرر ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا نصاب بھی مقرر ہے، حج مخصوص تاریخوں میں اور معین طریقہ کار کے تحت ادا کیا جاتا ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو قدم قدم پر مخصوص ضابطوں کا پابند بنایا ہے. مونسا، کیا صرف عبادات میں نظم و ضبط کی پابندی لازم ہوتی ہے؟ ابا جان نے مسکراتے ہوئے جاذب اور مونسا کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، ابا جان آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دن بھر کے معمولات کو ذہن میں لائیں اور باری باری ان کاموں کے بارے میں بتائیں جنہیں آپ ایک خاص ترتیب سے انجام دیتے ہیں. آپ غور کریں، اگر ان کاموں کی انجام دہی میں تاخیر ہو جائے اور ان کی تنظیم میں فرق. یہاں پر ہمارے پاس جو ہے نا وہ صفحہ نمبر 66 جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. 67 کی طرف جانے سے پہلے برائے اساتذہ 67 پیج پر جانے سے پہلے ٹیچنگ پوائنٹ پڑھنا ضروری ہے. سبق کا متن پڑھانے سے قبل پڑھنے سے پہلے کے سوالات بچوں سے پوچھیں. متن پڑھنے کے دوران میں کے سوالات بھی مناسب وقفے سے بچوں پوچھیں تاکہ سبق سے متعلق ان کی دلچسپی اور فہم کا جائزہ لیا جا سکے. بچے سبق کو واقعات کے اتار چڑھاؤ کے لحاظ سے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو آگے چلتے ہیں جی صفحہ نمبر 67 کے اوپر. پڑھنے کے دوران میں کتار بنانا کیوں ضروری ہے؟ نظم و ضبط کی پابندی کرنا کس پر فرض ہے؟ اس کو آپ اپنی ٹیچنگ کے حساب سے اپنے جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں. ویسے اگر میرے سے جو ہے نا اس کا جواب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو کتار بنانا کیوں ضروری ہے؟ ایک تو وقت بچانے کے لیے، دوسرا نظم و ضبط کے لیے، اور تیسرا انسانیت جو ہے نا باشعور انسان ہونے کا ثبوت دینے کے لیے. آ جائیں تو آپ کا وقت، اب میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں جی، یہاں سے آ جائیں تو آپ کا وقت، کوشش اور شاید وہ کام بھی رائے گا چلا جائے گا. مونسا، ابا جان آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اسکول کی مثال لیجئے، یہ ایک ضابطے، ایک قاعدے کے مطابق چلتا ہے. صبح اسکول کھلنے کے اوقات مقرر ہیں، اس کا نظام الاوقات طے شدہ نصاب معین تعین کیا گیا، اور چھٹیوں کا ضابطہ بھی مقرر ہے. طریقہ کار اور پڑھانے کے کچھ اصول بھی طے ہیں. ہر کام کا اپنا سلیقہ اور طریقہ کار ہے. طلباء و طالبات نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں. وہ کتار باندھ کر اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں. اسمبلی ختم ہوتی ہے تو بچے اسی طرح کتاروں میں اپنے کمرہ جماعت کی طرف چل دیتے ہیں. یہ بچے کمرے سے باہر آتے ہیں تو کتار میں اندر جاتے ہیں تو کتار میں، یعنی باہر آتے ہیں تو بھی کتار میں اور اندر جاتے ہیں تو بھی کتار میں. وہ جانتے ہیں کہ نظم و ضبط کی پابندی کے بہت سے فائدے ہیں. ابا جان شاباش. بس اسٹینڈ اور ریلوے اسٹیشن پر بینک میں رقم جمع کرواتے اور نکلواتے وقت یا بل کی ادائیگی کے لیے بھی کتار بنانی چاہیے اور اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے. جاذب، ابا جان کیا صرف انسان ہی نظم و ضبط کی پابندی کرتا ہے؟ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی، اس کے اوپر آپ بچوں کو تھوڑا مزید جو ہے وہ گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. نہیں بیٹا، اگر آپ اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا انسان کے ساتھ ساتھ
چرنے والے، پرند اڑنے والے، اور مظاہر فطرت، چرند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چرنے والے جانور، پرند اڑنے والے پرندے، اور مظاہر فطرت بھی نظم و ضبط کی پابندی کرتے نظر آتے ہیں۔ اب کی باری امی جان نے گفتگو میں حصہ لیا اور جذب کے بات کا جواب دیا۔ مونسہ نے حیرانی سے پوچھا امی جان وہ کیسے؟ امی جان آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھیں، وہ بھی ایک غول کی صورت میں، ایک جھنڈ کی صورت میں، ایک قطار کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں اپنے مقررہ راستوں پر پھولوں کا رس چوسنے جاتی ہیں اور واپس آ جاتی ہیں۔ چیونٹیاں اپنے کام میں مصروف ہوتی ہیں تو بڑے سلیقے سے قطار بنا کر چلتی ہیں۔ آپ کو تصویر کے اندر بھی یہ ساری ڈیٹیل دکھائی گئی، آپ اس کو لیکچرنگ سٹوری کے طور پر بھی ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں۔ پیج نمبر 67 کے اوپر جو ہے وہ ٹیچنگ پوائنٹ ہے، جلدی سے اس کو پڑھ لیتے ہیں جی۔ برائے اساتذہ معلمانہ نکتہ، بچوں کو نظم و ضبط کے مفہوم سے آگاہ کریں، انہی نظم و ضبط کی اہمیت اور فوائد کے بارے میں بتائیں۔ روزمرہ معاملات میں کیسے نظم و ضبط کو اپنایا جا سکتا ہے، بچوں کو مثالوں کے ذریعے سمجھائیں۔ اچھا اس میں جو ہے نا وہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، آپ کے اگر آپ غور کیجئے تو آپ کے گھر کے اندر، گھر سے لے کر تو اسکول کے اندر جو جتنے بھی ٹائمز ہیں ان میں ہر ایک چیز، اسمبلی میں نظم و ضبط ہے، کلاس آنے جانے میں نظم و ضبط ہے جو ہے وہ، اس کے بعد ریسیس کے اندر نظم و ضبط ہے، پراپر ٹائم پہ اسکول لگتا ہے، ٹائم پہ بند ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ پھر آپ جو ہے وہ مظاہر فطرت سے بھی ان کو یہ چیزیں جو ہے نا وہ کر کے بتائیں گے۔ مظاہر فطرت سے یہ چیزیں کیسے ہوں گی؟ مظاہر فطرت سے یہ چیزیں ایسے ہوں گی کہ جب آپ ان کو بتائیں گے کہ چیونٹیاں لائن بنا کے جو ہے وہ جاتی ہیں تو آپ کیوں نہیں جا سکتے، تو ان کے بچوں کے اندر جو ہے وہ شعور ڈیولپ ہوگا۔ اور ویسے بھی 7ویں کلاس کے بچے ہیں تو ان کو تھوڑا سا اس حوالے سے موٹیویٹ کرنا ضروری ہے۔ ڈی وائی ڈی سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کا آن ڈیمانڈ لیکچر۔ نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور۔